جمعے کی خطبات اور جمعے کی نماز کے لیے مساجد میں جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں جو آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں وہ آیات قرآن مجید میں جو منکرین ہیں یہ نان بلیورز ہیں ان کے بارے میں جو ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو نان بلیور زیر بحث ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آڈینس اور مخاطبین ہیں، اور اس آڈینس اور ان مخاطبین نے پیغمبر کے انکار کے بعد کچھ ایسی خصوصیات اپنا لی ہیں کہ جن کے نتیجے میں اب اللہ کا عذاب ان کا منتظر ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو یہ ہوا تھا کہ پیغمبر کی قوم کے ذریعے سے اس عذاب کا نفاذ کیا گیا۔ چنانچہ یہ جو آیات آپ جمعے کی نماز میں سنتے ہیں ان میں کفار کے بارے میں اور اسی طریقے سے نان بلیورز کے بارے میں بہت شدت آمیز قسم کے جملے ہوتے ہیں، ان آیات کا انتخاب کیا جاتا ہے جن میں یہ بتایا جائے کہ اب یہ زمین پہ نہیں رہیں گے، ان کا خاتمہ ہوگا، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں اور یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ تجویز پیش کی تھی کہ جمعے کی نماز میں یہ آیات نہیں پڑھنی چاہیے ہمیں، اور اس کے بجائے جو دین کی مثبت دعوت ہے اس کو پیش کرنا چاہیے بغیر کسی طبقے کو ہدف بنائے۔ اس لیے کہ جب آپ یہ آیات پڑھتے ہیں تو فوراً سے جو مخاطبین ہوتے ہیں ان کا ذہن ان کے عہد کے اندر جو اسلام کو نہ ماننے والے لوگ ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ ساری وعیدیں ان کے بارے میں بتائی ہیں، اور وہ لوگ بھی جب یہ سنتے ہیں دین کے بارے میں تو ان کا دین سے جو انٹروڈکشن ہے وہ ان آیات سے ہوتا ہے جن میں ان کی مذمت یا کنڈمنیشن کی گئی ہے۔ تو یہ آیات قرآن مجید کا حصہ ہیں، ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کا اپنا ایک محل ہے، اور ان کے اندر ایک سبق ہے جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے اولین مخاطبین کے ساتھ خدا تعالیٰ کے انکار کے نتیجے میں کس نوعیت کا سلوک ہوا اور وہ کیسے نشان عبرت بن گئے، اور دنیا کے صفحہ ہستی پہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو آخرت میں ہوتا ہے اس کا ایک ٹریلر ریپلیکا کر کے دنیا میں دکھا دیا۔ تو وہ ہم تو پڑھیں گے اور ہم ان کو سمجھیں گے بھی، لیکن ان آیات کو اس طرح کے عمومی اجتماعات میں بیان کرنا یہ نفرت اور لوگوں کے خلاف جذبات ابھارنے کا باعث بنتا ہے، اور دونوں لحاظ سے غلط ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان غیر مسلموں پر یا منکرین پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کا مصداق نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جو دعوت کے مراکز ہیں وہاں سے تو مثبت بات ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ دین کی مکمل ہدایت کو اگنور کریں گے تو اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جمعے کا خطبہ دین میں طے کیا گیا تھا حکمران یا اس کے مقرر کردہ کسی امام کے لیے، اور اس کی نوعیت بھی طے تھی کہ وہ آ کر وہاں پر نیکی اور خیر کی بات کرے گا اور خدا تعالیٰ سے حمد و مناجات اور دعائیں کرے گا۔ تو جس وقت ہم نے اس طریقہ کار کو تبدیل کیا اور وہاں پر عمومی علماء کو بیٹھ کر ان کی دعوت دینے کے مراکز بنا دیا تو اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو جس وقت ہم جمعے میں لے کر جائیں یہ بتانا چاہیے کہ تم جو کچھ جمعے کی نماز میں سنو اس کو واپس آ کے کاؤنٹر ویریفائی کرو، کیونکہ یہ دین کے علماء ہیں، یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دین بیان کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں وہ اپنی اپلیکیشن میں بھی بالکل درست ہو۔ تو قرآن مجید کی آیتیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان آیتوں کا الگ کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو ہمیں اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور اپنے ملک میں جہاں کہیں موقع ملے، اگر آپ کسی مسجد کے انجمن میں ہیں یا کوئی اس طرح کی صورتحال ہے، یہ غیر مسلم ممالک کے اندر تو کافی مسلمانوں کی تنظیمی اجتماعات اور اتحاد بھی ہوتا ہے، ان کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ آپ جینرک موضوعات پہ گفتگو کریں۔ اس طرح کی جو اسپیسیفک آیات ہیں یہ ہمارے خطبوں کا حصہ بن چکی ہیں، آپ کبھی غور کریں، ان کا ترجمہ نکال کے دیکھیں، جو خطبے دیے جاتے ہیں ان خطبوں میں یہ وعیدیں شامل ہیں، جو وعیدیں خاص کانٹیکسٹ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کو دے رہے ہیں، ہم نے ان کو عمومی طور پہ خطبوں کی زینت بنا لی۔ نہیں، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، لیکن اب اس صورتحال میں کیا ان سے تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ جو نان بلیور کی ڈیفینیشن ہے، عوام سے اگر بات کر رہے ہیں تو کم از کم ان کو بتائیں کہ واٹ ایگزیکٹلی دس مینس، تاکہ لوگ امپریشن کچھ اور نہ لیں، آپ کچھ اور اپنے طور پہ میں بھی وہ کچھ اور کہہ رہے ہوں، میں بھی ان کی نالج ہی لمیٹڈ ہو کہ وہ کہیں وہ سب کو نان بلیور کی ڈیفینیشن میں دے رہے ہوں وہاں پہ مولانا صاحب۔ نان بلیور تو ہر وہ شخص ہے جو اسلام نہیں لایا گویا وہ اسلام کا بلیور نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان نان بلیور کے کیا درجات ہیں، ان کے بارے میں دین کا کیا حکم ہے۔ ہم جو غلطی ہوتی ہے علم کے ہاں وہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایک ہی حکم ہے، وہ جو قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے۔ تو قرآن مجید میں جن نان بلیورز کا حکم بیان ہوا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین ہیں، ان کے وہ زیر بحث ہے وہاں پہ، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اب یہ معاملہ ہوگا۔ تو جو غلطی ہے علم کی غلطی وہ یہ ہے کہ وہ ان نان بلیورز کی جو
ایٹریبیوٹس تھے اس کا اطلاق وہ تمام نان بلیورز پہ کر دیتے ہیں. تو جو سمجھانے کی چیز ہے، اور ظاہری بات ہے یہ چیز علم کی سطح پہ پہلے سمجھی جائے گی، علم کی سطح پر یہ تخصیص ہوگی کہ قرآن مجید یہ تمام نان بلیورز کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. اسی طریقے سے وَلَا تَمْسِكُوا بِاسْمِ الْكَوَافِرِ، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کے دلوں میں بغض اتنا بھر چکا ہے کہ جب تک تمہیں دین میں پورا شامل نہ کر لیں، اور یہ لوگ تو خون کے پیاسے ہیں اور تمہیں گھروں سے نکال دیا، انہوں نے ظلم و عدوان کیا. تو یہ آڈینس ہیں جو وہ نان بلیورز ہیں جو وہاں زیر بحث ہیں. تو سمجھانے کی چیز یہ ہے کہ نان بلیور کا لفظ کہنے سے تمام نان بلیور جو قرآن مجید کے اندر نان بلیورز ان میں شامل نہیں ہو جاتے. ہمیں ہر نان بلیور کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا خصائص ہیں، اس کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں. اور پیغمبر کے نان بلیورز اور پیغمبر کے بعد کے جو نان بلیورز ہیں ان کے بارے میں ہم نے کیا رویہ اپنانا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پیغمبر کے نان بلیورز کے ساتھ تو مقاطع ہو گیا تھا، سلام نہیں کر سکتے تھے آپ ان کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتے تھے، جنازے نہیں پڑھ سکتے تھے. بیٹا اگر آپ کا نان بلیور ہو گیا تو وراثت نہیں ملتی تھی اس کو. رشتہ ہوا ہوا آپ نان بلیور ہے تو طلاق لے کے آپ نے الگ ہو جانا، یہ سب کچھ ہوتا تھا، نکاح توڑ دینا تھا. لیکن یہ کہ بعد کے نان بلیورز کے ساتھ بھی ہے تو ایسا نہیں ہے. You're right. توجہ اس طرف دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کا مطلب آپ ایسوسیشن کے لیول پہ یا لکھ کے یا کسی طریقے سے ان کو توجہ دلا سکتے ہیں کہ آپ ایک جنرل ٹرم اٹھا کے سب پہ نہ اپلائی کر دیا کریں. بس توجہ دلائیے گا زیادہ، اگر آپ نے تقریر کی تو وہ آپ کو بھی اچھا. نان بلیور بنا دیں گے. سمجھ گیا. بہت شکریہ حسن، بہت شکریہ. جواب. جی اگلا سوال فہد رضا کا ہے. فہد آپ اپنا سوال کیجیے پلیز. السلام علیکم جناب، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، دعائیں اللہ کا شکر.